اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن مجید میں باریاں بیان ہوا ہے۔ یہ صرف تخلیق کا ایک واقعہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے بہت سے اسباق اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ انسان کی تخلیق اور اسے زمین میں بسانے کا فیصلہ اللہ رب العالمین کا تھا، اس لیے اس فیصلے کی اصل حکمت بھی وہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کے لیے فرشتے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں۔ انسانوں سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس کی تسبیح و تحمید، تکبیر اور تحلیل کے ذریعے اس کی عظمت کا اعتراف کرتے رہیں۔ فرشتوں کا سوال کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ نے کچھ اختیار ان کو بھی دیا ہے۔ مخلوق خواہ وہ فرشتے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں یا دیگر چرند پرند، ان کو ملنے والے اختیار کی نوعیت کا فیصلہ بھی صرف رب العالمین کا ہے۔ چونکہ انسان کی تخلیق کا فیصلہ اس کے لیے مٹی کا چناؤ، اس کی جنس کا تعین سب اللہ رب العالمین کا اختیار ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان کے لیے کسی دوسرے انسان کا جنس یا رنگ یا نسل یا بیت کے اعتبار سے مذاق بنانا جائز نہیں ہے۔ آج کل جسمانی رنگت، حد و حال، صحت، ذہنی قابلیت یا کمزوری کے اعتبار سے بہت زیادہ تفاوت برتی جاتی ہے اور یہ مسائل پوری دنیا میں بڑھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے اللہ کے نزدیک جس بات کی اہمیت ہے وہ صرف تقویٰ ہے۔ انسان خلیفۃ اللہ نہیں بلکہ خلیفۃ الارض ہے، اور یہی بات اس کے زمین پر اختیار اور اس کے امتحان پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے بھرپور اختیار کے ساتھ زمین پر اتارا گیا ہے، لیکن اس اختیار کی جواب دہی بھی اس کے ذمہ ہے، اس لیے لازم ہے کہ وہ اختیار کو سوچ سمجھ کر استعمال کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر ان سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایک اور اظہار ہے، اور انسان کو سمجھایا گیا کہ وہ رب چاہے تو مرد سے بھی پیدائش کا عمل کروا سکتا ہے۔ ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، کچھ بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی بھی تھے، جو واضح کرتا ہے کہ انسان کو زمین پر لے مہار اور بے مقصد نہیں اتارا گیا بلکہ پوری رہنمائی کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ خیر و شر کے بارے میں پوری آگاہی دی گئی ہے، البتہ یہ فیصلہ انسان کو کرنا ہے کہ وہ کیا اختیار کرتا ہے، اور اسی پر اس کا انجام بے شک مختصر